बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 14 सितंबर बरोज़ मंगल हम बात करेंगे मॉडल टाउन केस की। लाहौर हाई कोर्ट में लार्जर बेंच के सामने समाअत शुरू हो चुकी है और आज से रेगुलर समाअत शुरू हो गई है। वक्फ़ा हो गया है और वक्फ़े से पहले 1 घंटे की समाअत का हवाल मैं आपके साथ शेयर करूंगा और मुझे ये लगता है कि आज की समाअत आज पूरा दिन चलेगी और उसकी वजह यह है कि बड़े अहम पॉइंट्स हैं जिन पर आज बहस शुरू हो गई है। 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है और जिसमें एक कामयाबी मिली है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने नून लीग के वकील को जिस तरीके से आज ट्रीट किया है, मैं समझता हूं कि साहनिया मॉडल टाउन केस में ऐसा ही होना चाहिए था। हम तो पहले दिन से चाह रहे थे कि साहनिया मॉडल टाउन केस में जजेस ऐसा रवैया अख्तियार करें और कोई इफ़ और बट न सुने। 3 चीज़ें कौन सी हैं, पहले मैं आपको वो बता दूं। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि सेनेटर भी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर जो रहनुमा भी हैं और इदारा मिनहाजुल कुरान और पाकिस्तान अवामी तहरीक के वकील भी हैं, जो मजलूम है इस केस में उनके वकील भी हैं। उन्होंने बहस शुरू की। पहली बात जो 7 रुकनी बेंच में, अब नाम में नहीं जाता कि कौन कौन था, आप जानते हैं चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में 7 रुकनी बेंच है और जस्टिस आलिया नीलम साहबा भी हैं, जस्टिस सरफराज डोगर साहब भी हैं, जस्टिस मलिक शहजाद साहब भी हैं, जस्टिस शहबाज रिजवी साहब भी हैं, बहरहाल जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब भी हैं। तो 7 रुकनी बेंच पर जब समाअत शुरू हुई तो पहला सवाल उठाया मुस्लिम लीग नून के वकील ने और कहा कि जनाब इसमें अहम चीज़ ये है कि पिछला जो डेट ऑफ हियरिंग थी और जो पिछला बेंच था, उस बेंच ने एक रिपोर्ट मांगी थी कि आया ये जो सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट जनरल अहमद अवैस साहब ने जाकर कहा है कि हमें नई JIT बनाने पर कोई एतराज़ नहीं है, तो क्या इस पर कोई रिपोर्ट पंजाब हुकूमत ने जमा करवाई है कि कैसे कैसे ये जो केस है या ये जो मामला है ये सारा सामने आया। अब हुआ क्या कि वो ये चाहते थे कि इस पॉइंट पर, अच्छा ये रिपोर्ट उनको नहीं मिली। वो लाहौर हाई कोर्ट, मैंने आपको बताया था, अब ब्रांचों में निज़ाम वो नहीं रहा, अब मामलात वो नहीं रहे। पहले इनको जो फाइल होती थी अदालत की उसमें से डॉक्यूमेंट्स मिल जाते थे, अब वो हालात नहीं रहे। जब इन्होंने कहा कि जनाब वो रिपोर्ट नहीं आई तो उस पर कहा आज़म नज़ीर तारड़ साहब को, चीफ जस्टिस साहब ने, कि रिपोर्ट आई हुई है। तो उन्होंने कहा जनाब अच्छा मैंने देखा, हमारे जो एसोसिएट थे वो शायद देखा तो उनको नहीं मिली, हालांकि वो रिपोर्ट अदालत देगी, अब डायरेक्ट तो जाके कोई नहीं ले सकता। बहरहाल इनको रिपोर्ट नहीं मिली हुई थी लेकिन फाइल के अंदर थी, जो पहला ये साबित करता है कि हालात वो नहीं रहे। फिर जो सवाल ये आया, सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट है, उन्होंने कहा ये सवाल अब ख़त्म हो गया। उन्होंने अहमद वैस साहब ने जाके अदालत में बयान दे दिया। बयान देने के बाद ज़ुबानी तौर पर टेलीफोनिकली चीफ मिनिस्टर से रब्ता हुआ। चीफ मिनिस्टर ने कहा जी हमें कोई इतराज़ नहीं है, अगर कानूनी मामला है तो आप देख लें। और उसके बाद जब ये नोटिफिकेशन जारी किया गया तो बाकायदा कबीना का इजलास हुआ और कबीना के इजलास के बाद JIT फ्रेम की गई। तो इस वजह से ये सवाल उठता नहीं है। चीफ जस्टिस साहब ने कहा यह सवाल हो गया मुकम्मल, इस पर अब कोई और मजीद बात सुनने की या बताने की नहीं है। अब हम केस की मेंटेनेबिलिटी पर आते हैं कि क्या आपकी दरख्वास्त मेंटेनेबल है या नहीं है। एक मामला जो सुप्रीम कोर्ट में आया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको सुना। सुप्रीम कोर्ट उसको सुनने के बाद ये फरमा रही है कि ठीक है, आप अगर JIT बनाना चाहते हैं तो डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। उसके बाद ये मामला कैसे आया, इस पर अदालत ने कहा अली ज़फ़र साहब को कि आप बहस शुरू करें, क्योंकि आपने पहले बताना है मेंटेनेबिलिटी क्या है। जब अली ज़फ़र साहब ने बहस शुरू की तो साथ ही आज़म नज़ीर तारड़ साहब दोबारा रोस्टम पर आ गए। उन्होंने कहा जनाब मैंने बैरून मुल्क जाना है 1 हफ्ते के लिए, तो क्योंकि ये समाअत जो शुरू हो रही है मुझे लगता है कि ये काफ़ी लंबी चलेगी और डे टू डे चलेगी, इस वजह से मैंने तो कम जुम्मा से लेके अगले जुम्मा तक जाना है, तो इस वजह से मेहरबानी करके इसको ये देख लीजिएगा कि अगर लंबी है तो एडजर्न कर जाए। अदालत ने कहा कोई एडजर्न नहीं होगी, आप कल यहाँ पे अवेलेबल हैं? उन्होंने कहा अवेलेबल हूँ। अदालत ने कहा परसों भी आप अवेलेबल हैं? उन्होंने कहा हाँ जी अवेलेबल हूँ। अदालत ने कहा हम आपको इन अगले 2 दिनों में सुन लेंगे, केस एडजर्न नहीं होगा, हम इस मामले को वाइंड अप करना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं कि एक मामला है वो क्यों रुका हुआ है और क्यों रुका हुआ नहीं है। अली ज़फ़र साहब ने जब ये भी उनका एडजर्नमेंट लेने का, वो जो मरियम नवाज़ और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तरीक़ाकार अख्तियार किया जाता है, या जो हमारे साबिक़ चीफ जस्टिस थे कासिम खान साहब, उन्होंने 3-4 तारीखों पर बेंच में टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर केस को वो आगे चलाते रहे, वो मामला अब न रहा।
چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ علی ظفر صاحب آپ بحث شروع کریں. علی ظفر صاحب نے جہاں سے بحث شروع کی وہ انتہائی شاندار تھی. علی ظفر صاحب نے بحث میں شروع کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ جناب ایک بات آپ یاد رکھ لیں, یہ جو کیس ہے یہ ہسٹری میں یونیک کیس ہے. پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ریاست کے ملازم ریاستی دہشت گردی کرتے ہوئے 14 لوگوں کو قتل کر دیں, 100 سے زائد لوگوں کو سیدھی گولیاں ماریں اور گولیاں مار کے ان کو اپنی طرف سے وہ مار جائیں, ان کو قتل کر جائیں. ان کی عمر تھی, زندگی تھی, بچ گئے اور انہوں نے وہ سروائیو کر گئے, لیکن انہوں نے اپنی طرف سے 14 لوگوں کو قتل کیا اور 100 کے قریب لوگوں کو زخمی کیا. یہی وجہ ہے کہ جب ہم اس کیس کو دیکھیں گے تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے یہ کوئی عام کیس نہیں ہے, یہ کوئی عام قتل کا کیس نہیں ہے جس میں کوئی نئی جے آئی ٹی بن سکتی ہے یا نہیں بن سکتی. یہ کوئی عام وقوع نہیں ہے, یہ کوئی دشمنی کا کیس نہیں ہے جناب. یہاں پر ریاست اور سٹیزن یہ لڑائی ہوئی ہے اور لڑائی نہیں ہوئی. پھر انہوں نے اپنی بات کو ٹھیک کیا اور انہوں نے کہا جناب یہ لڑائی نہیں, ریاست نے ظلم کیا شہریوں پر. کیا ہمارا آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے, کیا قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ انہوں نے مثالیں دی کہ امریکہ کی تاریخ کو دیکھ لیں. برطانیہ میں جب برطانوی راج تھا پاکستان میں یا انڈو پاک میں, تب بھی ایسی تاریخ نہیں ملتی کہ ریاستی دہشت گردی کی جائے اور اپنے شہریوں کو, معصوم شہریوں کو قتل کر دیا جائے. عدالت کو بتایا جناب پہلی ایف آئی آر درج ہوتی ہے اور وہ ایف آئی آر ہوتی ہے متعلقہ ایس ایچ او کی مدعیت میں درج, اور متعلقہ ایس ایچ او کی مدعیت میں جب ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے تو اس سے اگلے دن ایک جے آئی ٹی بنائی جاتی ہے چیف منسٹر کی طرف سے. چیف منسٹر اور سٹنگ گورنمنٹ وہ ہے جو خود یہ سارا کچھ کروانے والے تھے. ایف آئی آر جو انہوں نے درج کی, انہوں نے کہا کہ ہم اینٹی انکروچمنٹ ٹیم آئی تھی, ہم وہاں انکروچمنٹ ہٹانے گئے تھے اور وہاں پر ہمارے اوپر حملہ ہوا جس میں یہ پولیس والے زخمی ہو گئے اور مقابلے میں یہ لوگ مارے گئے. انہوں نے کہا یہ ایف آئی آر ہوئی. اس ایف آئی آر کے بل بوتے پر آگے جے آئی ٹی بنائی گئی. جے آئی ٹی پہلے 7 رکنی تھی, پھر اگلے دن چینج کر کے 10 رکنی بنا دی گئی. اس 10 رکنی جے آئی ٹی نے 28 اگست 2014 سے لے کر جنوری 2016 تک مختلف مواقع پر اپنی رپورٹس جمع کرواتے رہے اور اس کے بعد چارج فریم ہوا. عدالت میں انہوں نے کہا جناب کہ جو دوسری ایف آئی آر ہے وہ بعد میں ہوئی, پہلے جے آئی ٹی جو بنی اور جس ایف آئی آر کی بنیاد پر تفتیش شروع کی گئی وہ ایف آئی آر تھی جو مقتولوں کے خلاف قاتلوں کی تھی. تو جناب بتائیں کہ جب مقتولوں کی جو ایف آئی آر ہے, مقتولوں کے خلاف ایف آئی آر ہے, اس پر جو جے آئی ٹی بنی ہے تو جے آئی ٹی تو ایف آئی آر کو دیکھ کے بنی ہے. پھر جے آئی ٹی میں ممبران وہ ہیں جو سارے کے سارے پنجاب پولیس کے ہیں جن کے اوپر الزام ہے کہ انہوں نے یہ قتل کی ہولی کی ہے, انہوں نے خون کی ہولی کھیلی ہے. جب ان پر یہ الزام ہے تو آپ بتا دیں کہ یہ کیسے جے آئی ٹی پہلی اس پر ریلائے کرتے ہوئے پاکستان کی تاریخ میں جو اتنا بڑا ظلم ہوا ہے وہ کیسے ہم اس کو بھلا سکتے ہیں اور ہم کیسے اس کو گڈمڈ کر سکتے ہیں کسی عام مرڈر کیس سے, کسی 302 کے قتل کیس سے, کسی عام جو 2-4 لوگوں کی آپس کی لڑائی ہے اس سے کیسے گڈمڈ کر سکتے ہیں. اس کیس کو یہ تاریخ بننے جا رہا ہے, اس کو تاریخ بننے دیں. یہ الگ کیس ہے, وہ الگ کیس تھا. علی ظفر صاحب نے جب یہ سارا کچھ کہا تو اس پر جو ہے جو آنریبل بینچ تھا انہوں نے کہا علی ظفر صاحب آپ فیکٹ کی باتیں کر رہے ہیں, ہم آپ کی باتیں سنیں گے, لیکن اس سے پہلے ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو پٹیشنر ہیں وہ اپنی بحث کر لیں تاکہ جو فیکٹس رہ جائیں گے ہم پھر آپ سے سنیں گے. اور علی ظفر صاحب نے تقریباً 1000 صفحات پر مشتمل ایک بکلیٹ 7 ججز کو دیا ہے کہ آپ اپنے سامنے رکھیں. ایک پیج میں پڑھ کے سناؤں گا اور میں بتاؤں گا کہ کیسے یہ ظلم ہوتا رہا اور اس میں جو پنجاب حکومت کیا کچھ کرتی رہی, کیسے تفتیش کے ساتھ کھلواڑ ہوتا رہا, کیسے ظلم ہوتا رہا, یہ میں پڑھ کے سناؤں گا. عدالت نے کہا پہلے ہم پٹیشنر کی سن لیں پھر آپ کی سنیں گے. اعظم نذیر تارڑ صاحب آ گئے. تارڑ صاحب نے بحث شروع کرتے ہوئے کہا کہ جناب جس دن ہمیں یہ سٹے ملا تھا اس دن میں نے بحث کی تھی. قاسم خان صاحب تھے, جسٹس ملک شہزاد صاحب اور عالیہ نیلم صاحبہ تشریف فرما ہیں, یہ تھی. ہم نے اس دن بھی مینٹنیبلٹی پر بات کی تھی. چیف جسٹس صاحب نے وہاں ٹوکا. چیف جسٹس صاحب نے کہا وہاں مخالف پارٹی تو کوئی نہیں تھی جو آپ کو جواب دیتی نا, آپ آج بحث کریں, چھوڑ دیں آپ نے کب کیا بحث کی, آپ نے مینٹنیبلٹی پہ بحث کی یا نہیں کی. میں اس دن موجود نہیں تھا, یہ ججز موجود نہیں تھے. عدالت کو بتائیں, اب چھوڑ دیں کہ پہلے کیا ہوتا رہا, کیونکہ جو اس دن آپ نے بحث کی تھی اس دن مخالف پارٹی نہیں تھی. مخالف پارٹی ایڈوکیٹ جنرل یا سرکار یا پروسیکیوشن یا جو موجودہ حکومت ہے وہ نہیں تھی یا مدعی نہیں تھے. تو اس وجہ سے عدالت نے کہا اب وہ بات چھوڑ دیں, نئی بات کریں.
اب ہمیں بتائیں کہ کہاں سے یہ معاملہ شروع ہوا، اور بتائیں کیا پہلی ایف آئی آر پولیس کی مدیت میں نہیں ہوئی؟ پہلی ایف آئی آر پنجاب پولیس کے جو پہلی جے آئی ٹی ہے پنجاب پولیس کے افسران پر نہیں بنائی گئی؟ پہلے دن جے آئی ٹی بنائی جاتی ہے، اسے اگلے دن جے آئی ٹی پھر چینج کر دی جاتی ہے۔ ان سوالات پر آپ جو ہے اپنی بات بتائیں، پھر ہم آگے آپ سے سنیں گے۔ یہاں پر آ کے پھر جو سماعت ہے، جو 12 بجے کا وقفہ ہو گیا تھا، کیونکہ جو آنریبل ججز ہیں وہ 9 بجے سے اپنا کام کر رہے ہیں۔ پہلے اپنی جو سنگل عدالتیں ان کو دیکھا، 11 بجے سے یہ بینچ کی کارروائی شروع ہو گئی۔ 1 گھنٹہ کارروائی ہوئی ہے، اس میں 3 چیزیں ہیں۔ جو ان کے وکیل کی طرف سے، لیگی وکیل کی طرف سے تھا کہ ایڈجرمنٹ کا، ان کو کہا کہ نو، ایبسلیوٹلی نو بول دیا۔ دوسری طرف جو یہ سوال تھا کہ کیا پنجاب حکومت نے کوئی مشورہ کیا تھا، ایڈوکیٹ جنرل نے جو وہاں پر بیان دیا تھا وہ درست تھا، غلط تھا، کابینہ میں فیصلہ ہوا تھا، نہیں ہوا تھا، وہ بھی کلیئر ہو گیا، رپورٹ آ گئی۔ علی ظفر صاحب نے ایک بات کہہ دی کہ جناب اس کیس کو سنتے ہوئے آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ یہ ہسٹری کا یونیک کیس ہے، اس کو کسی اور عام کیس کے ساتھ گاٹ مڈ نہ کیجیے گا، یہ بات بھی کلیئر ہو گئی۔ اب وقفے کے بعد پٹیشنر کونسل جو ہیں اعظم نذیر تارڑ صاحب، وہ اپنی بحث شروع کریں گے۔ مجھے لگتا ہے کہ آج 4-5 گھنٹے اس کیس کی سماعت جاری رہے گی، اور پھر کل سماعت ہوگی، پرسوں ہوگی۔ تو میں ابھی بھی جو ہائی کورٹ کی ہماری پارکنگ ہے اس میں بیٹھ کے آپ کو انفارم کر رہا ہوں کہ یہ اہم جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یہ آپ کے نالج میں ہو۔ پھر آگے اس کے بعد جو سماعت آج ہوتی ہے اس کی تفصیل انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ آج کیا ہوا ہے اور آگے کیا ہونے والا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔